بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سید ذوالفقار بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ نے کمنٹس کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ریسرچ بیس اور مطالعے کی بنیاد پر یہ ویڈیو ہم آپ کو پیش کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کے جہاں علم میں خاطر خواہ اضافہ ہو، وہاں پہ آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر اپنے کردار و عمل میں مثبت تبدیلی لا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم وطن عزیز کا وہ مثبت چہرہ جو بہت کم دکھایا جاتا ہے، وہ پوری دنیا میں دکھایا جائے کہ یہاں پہ کیسے عظیم لوگ بستے تھے۔ یہاں پہ اب بھی بہت زیادہ عظیم اور کردار والے لوگ موجود ہیں، اور شاید اسی کی وجہ سے یہ معاشرے کا بھرم بھی قائم ہے۔ اگر میں اس کو یوں کہوں کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو بندے کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، تو بے جا نہیں ہوگا۔ جی جناب والا، دو بوڑھوں نے میرپور اور کوٹلی کی قسمت بدل کے رکھ دی۔ یہ واقعہ ہے 1948 کے جنگ کے بعد کا۔ میرپور کا پرانا شہر جہاں پہ آج کل منگلا ڈیم واقع ہے، وہ اس وقت جنگ کی وجہ سے ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ آزاد کشمیر کے پہلے سیکریٹری جنرل، جس کو آج کے عہدے میں یاد کیا جائے تو چیف سیکریٹری جناب قدرت اللہ شہاب، اپنے ایک مقامی افسر کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر میرپور کے گرد و نواح میں گھوم رہے تھے۔ وہاں پہ کیا ہوا، یہ پورا واقعہ سننے کے لیے آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنا ہوگی، اور آپ آخر پہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ واقعتاً یہ دو بوڑھی اور بوڑھا، شاید یہ ان کی اخلاص، ان کی امانت، ان کی دیانت اور اس ملک بے لاکھ قسم کی محبت اور وفا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے ہمارے اس خطے کی قسمت بدل گئی۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں، میں وہاں سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک مفلوق الحال، نحیف و نزار بوڑھا اور بوڑھی وہ سڑک کے ساتھ ساتھ اپنی گدی پر دو بوریاں لادے چل رہے ہیں۔ ان کے سراپا کو بیان کرتے ہوئے شہاب صاحب کہتے ہیں، مفلوق الحالی کی حالت میں انہوں نے ان کو چلتے ہوئے گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنی گدی پر دو بوریاں لادے کہیں جا رہے ہیں۔ جو ہی انہوں نے ذرا جیپ کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو بوڑھے نے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا اشارہ کیا جیپ کو۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں، میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روک دو۔ جب گاڑی رکی تو میں نے بوڑھے سے پوچھا کہ آپ نے جیپ کو کیوں روکا؟ بوڑھے نے نہایت ہی سادگی کے ساتھ کہتے ہیں، میں نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اس غربت ہر جگہ سے ٹپک رہی تھی۔ نہ ان کے پاس ڈھنگ کے جوتے پہننے کے لیے تھے، نہ ہی ان کے پاس اتنا سرمایہ تھا کہ وہ تن کو اپنے کچھ اچھے طریقے سے کچھ پہن سکتے، اس کو چھپا سکتے۔ بوڑھے نے نہایت ہی سادگی کے ساتھ کہا، صاحب بتائیں بیت المال کدھر ہے؟ ناظرین، یاد رہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کے خزانے کو بیت المال، جو سرکاری خزانہ ہے، اس کو بیت المال کہا جاتا ہے۔ شہاب صاحب کہتے ہیں، میں نے اس سے کہا آپ کا کیا کام ہے جی بیت المال سے؟ اب ذرا جواب سنیے گا، آپ کے تن بدن میں گوس بمپس یوں کھڑے ہو جائیں گے، آپ سوچیں گے کہ ہم نے کیسی میراث پائی ہے، ہم نے کیسے لوگ پائے۔ بوڑھا کہتا ہے، سر یہ جو میرپور کا ملبے کا ڈھیر آپ کو شہر نظر آ رہا ہے، میں اور میری بیوی نے اس کو کرید کرید کر سونے اور چاندی کے زیورات دو بوریوں میں اکٹھے کیے۔ پلیز مجھے بتائیے کہ بیت المال آزاد کشمیر کا کدھر ہے، یعنی سرکاری خزانہ کدھر ہے کہ میں نے یہ سونے اور چاندی کی دو بوریاں وہاں پہ جا کے جمع کروائیں۔ جب یہ بات سنی تو قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں ان دونوں کو دیکھتا تھا، پھر اپنا آپ دیکھتا تھا، پھر
मैंने दोनों बोरियां जो सोने और चांदी के जेवरात की थीं वो साथ लीं और इन दोनों को साथ बिठा लिया। कहते हैं रास्ते में गुमसुम सोचता रहा कि ये देखें, मफलूकुल हाली अपने अरूज पर और दियानत भी अपने अरूज पर, गुर्बत भी अपने अरूज पर और अमानत भी अपने अरूज पर, और गुर्बत भी अपने अरूज पर और वतन से मोहब्बत भी अरूज पर। कहते हैं फिर मंजिल आई, हमने वो 2 बोरियां सोने और चांदी के जेवरात की और नहायती गरीबुल हाल जोड़े ने जमा की, जो नहायती बूढ़े भी हैं, उस अपने वतन से मोहब्बत का देखें ईमान की हद तक उनका जज्बा है, और उन्होंने वो इनको दी, इन्होंने वो सरकारी ख़जाने में जमा करवाई। शायद यही वो अमल था कि उस वक्त, नाज़रीन ये भी याद रखें कि ये मीरपुर और कोटली एक ज़िला था, ये बाद में ज़िला बनाई, क्योंकि ये 1948 के आसपास की बात है, 50 की कह लें। शायद ये उन्हीं का इखलास था, ये उन्हीं की मोहब्बत थी, उन 2 बूढ़ों की, उन्हीं का ईमानी जज्बा था, उन्हीं की वफा थी कि इस मीरपुर डिवीज़न की, ये कोटली और मीरपुर के लोगों की किस्मत बदल गई। अब अपने दाएं देखें, बाएं देखें, अरबों की कोठियाँ वहाँ पे खड़ी नज़र आती हैं, लोग आसूदा हाल हैं, लेकिन याद रखिए इस आसूदगी के पीछे ऐसी अमानत, दियानत छुपी बैठी है कि अल्लाह को जब किसी नेक बंदे की कोई अदा पसंद आ जाती है तो उसे क़रियतुन सालिहा करार दे देते हैं, और फिर वहाँ पे अपनी अनायात की बारिश हो जाती है, अपनी बरकतों की मालिक बारिश कर देता है। शायद ये वही करम है, ये वही अब्र करम है कि आज मीरपुर को मिनी लंदन कहा जाता है, दूसरा इस्लामाबाद कहा जाता है। मीरपुर वालों, कोटली वालों, इन 2 बूढ़ों की अजमत को ना भूलना, और जब भी कभी आसूदगी के अपने बामे अरूज को पहुँचो तो हाथ उठा के इनके लिए दुआ करना कि आज हमें जो आसूदगी है वो इनके मरहून मिन्नत है। इंशाअल्लाह इससे अगली वीडियो में आपको एक बुढ़िया का किस्सा सुनाएंगे कि उसके साथ क्या हुआ और उसकी मदद मालिक ने कुद्दतुल्लाह साहब के साथ कैसे की।